جی بیٹا، آپ کا دوسرا سوال ہے یورک ایسڈ۔ بیٹا یورک ایسڈ کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ یورک ایسڈ کی سب سے پہلی چیز جو ہے یہ وجہ کیا ہے کہ یورک ایسڈ بنتا کیوں ہے۔ دیکھیں، ہم جو پروٹین کھاتے ہیں یہ پیورین میں ٹوٹتے ہیں، اور یہی پیورینز جب مکمل طور پر ہمارے جسم سے پیشاب کے ذریعے خارج نہیں ہوگا تو ہمارے جسم میں پیورینز کے کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی کرسٹل ہمارے چھوٹے جوڑوں میں، یعنی کہ جیسے کہ کلائی ہو گئی، کوہنی ہو گئی، انگلیوں کے چھوٹے جوڑ ہو گئے، ایڑی ہو گئی، یا ہمارے پاؤں کے، ہاتھوں کے انگوٹھوں میں، انگلیوں میں یہ چھوٹے جوڑ ہیں، یہ چھوٹے جوڑوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے کرسٹل بنتے ہیں۔ اور جب یہ کرسٹل بنتے ہیں، اب یہ یاد رکھ لیجئے کہ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جی آپ ایکس رے کروا لیا، آپ نے ایکس رے کروانے کے بعد ہڈی بڑھ گئی ہے۔ بیٹا یہ ہڈی نہیں بڑھتی، یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ ہڈی نہیں بڑھتی، یہ وہی کرسٹلز ہوتے ہیں، جو پیورینز کے کرسٹلز ہیں یہی کرسٹلز ہوتے ہیں جو ہڈی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ہڈی نہیں بڑھتی۔ آپ کسی بھی سرجن سے پوچھ لیجئے گا، کسی بہت بڑے میڈیکل آفیسر سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو اس کے متعلق صحیح طریقے سے آگاہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں اب جو ہم نے احتیاط کرنی ہے وہ کیا ہے، یا اس کا علاج ہے یہ کیا ہے، یہ اس کا علاج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں بیٹا یہ یاد رکھ لو کہ آپ کے جو یہ پیورینز کے کرسٹل جب نہیں خارج ہو رہے، کرسٹل پیورینز خارج نہیں ہو گئی تو ظاہر کرسٹل بنیں گے۔ اس میں سب سے جو خاص چیز ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو آپ نے اس میں گڑ، شہد، تل، یہ تین چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب یہ جو میں نے بتایا نا کہ گڑ، تل اور شہد، یہ گڑ، تل اور شہد یہ کیوں استعمال کرنے ہیں زیادہ؟ کیونکہ گڑ، تل اور شہد یہ پیشاب کے بہاؤ کو بڑھاتے ہیں۔ آپ گڑ کا کوئی قہوہ پی لیں، گڑ کھا لیں، یا آپ نے شہد کھایا، یا آپ نے تل کھائے، اس دن اور اس سے پہلے آپ یہ خود جج کیجئے گا کہ پیشاب کے بہاؤ میں کتنا فرق آ رہا ہے، اور پیشاب کے کلر میں کتنا فرق آ رہا ہے۔ یہ آپ وہاں پر آپ کو جج ہو جائے گا، خود ہی آپ محسوس کر سکیں گے۔ اچھا، اس میں جو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ یورک ایسڈ کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے، یہ یاد رکھ لو کہ بیٹا یہ کرسٹل جب کڈنی اور پیشاب کے ذریعے باہر نہیں نکلتے تو اس صورت میں جب یہ آپ کی جو ہڈی بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ ہڈی بڑھ گئی یا چھوٹے جوڑوں میں بیٹھ گئے، پھر وہاں پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح کو آپ جب اٹھتے ہیں آپ سے اٹھا نہیں جائے گا، آپ کا جسم بہت زیادہ جکڑا ہوا ہوگا، درد محسوس ہوگا، ٹانگوں میں جیسے جان نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہی تو ہیں، یہی تو یورک ایسڈ کی نشانیاں ہیں۔ خواہ کتنا ہی ایک بندہ جو ہے اس کی عمر چھوٹی ہے، یا وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اب ہر صورت میں آپ یہی نسخہ جات استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جو میں نے بھی آپ کو یہ بتایا نا کہ گڑ، شہد اور تل یہ آپ کھا سکتے ہیں، اس میں زیادہ اس کی مقدار وہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ کھا لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ لوکی کا پانی، لوکی کا پانی یورک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے نہایت ہی اکثیر ہے، نہایت ہی اکثیر۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ لوکی، یہ آپ نے 3 انچ کا ٹکڑا لینا ہے لوکی کا۔ کالی مرچ، یہ بھی بہت مفید ہے اس کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، یہ بھی آپ نے 2 عدد لینی ہے۔ اچھا، اس میں 1 چٹکی میتھی پاؤڈر، یہ میتھی پاؤڈر آپ نے 1 چٹکی لینا ہے، اور آپ نے 2 کپ پانی میں یہ بنانا ہے۔ جب یہ 1.5 کپ بچ جائے تو اس کا قہوہ آپ اس کے اندر 1 چمچ شہد ڈال کر اور یہ قہوہ پی لیں آپ۔ اب اس کے لیے ایک نسخہ، اور بہت ہی بہترین نسخہ، ایسا بہترین نسخہ کہ اگر بوڑھے اشخاص جن کو یہ یورک ایسڈ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہو،
اور وہ ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہوں، یقین مانے کہ یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد وہ خود چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے ایسے کیسز آتے ہیں، آپ کو پتا ہے اچھی طرح. اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں آپ نے کیا لینا ہے؟ سفید زیرہ. سفید زیرہ آپ جیسے کہ 100 گرام سفید زیرہ لیا آپ نے، 100 گرام آپ نے سفید تل لیے، 100 گرام آپ نے اس میں کالے تل لیے. یہ آپ تینوں مکس کر لیں. مکس کرنے کے ساتھ آپ اس کو رکھ دیں. جب کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے 1 چمچ، 1 چائے کا چمچ آپ اس کو چباتے رہیں. منہ کا ذائقہ بھی بہترین ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کا کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ یورک ایسڈ بھی ختم. اس کے ساتھ کڑی پتہ، آم ملتا ہے، آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں، آم ملے گا آپ کو. کڑی پتہ، کڑی پتہ یہ آپ کسی بھی فارم میں کھا لیں. کم سے کم بھی آپ 150 گرام کڑی پتہ آپ نے روزانہ کھانا ہے. یہ آپ 21 دن تک استعمال کریں روزانہ. کڑی پتہ، کڑی پتہ اگر آپ چاہیں تو چٹنی بنا کر کھا لیں، چاہیں تو اس کو آپ سالن میں ڈال کر کھا لیں، چاہیں تو آپ اس کو کچا کھا لیں. میٹھا نہیں ہے نا، آپ کسی بھی کنڈیشن میں کھا سکتے ہیں. اور اس کے فوائد اتنے ہیں اس کے فوائد، یقین مانے کہ اگر بوڑھوں کے دانت بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ کے حکم سے شفا اللہ دیتا ہے. نسخے کی اپنی کوئی شفا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ نسخے کی اپنی کوئی شفا نہیں ہے. اللہ کی شفا اللہ دیتا ہے. جب آپ یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی شفا سے یہ نسخہ ایسا کام کرتا ہے، یقین مانے کہ ٹوٹے ہوئے دانت بھی دوبارہ انشاءاللہ نکل آئیں گے. کیونکہ یہ نسخہ جس نے استعمال کیا ہے اس کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ نسخہ کتنا کارآمد ہے اور کتنا جو ہے قیمتی نسخہ ہے. یہ بظاہر تو یہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یار اتنا سستا نسخہ اور اتنے بڑے فوائد، لیکن جب آپ کو اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے فوائد کتنے ہیں. تو یہ آپ نسخہ استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.